بیوی کا ایک لقب جو مقتل سے وابستہ اور مصیبت سے جڑا ہوا ہے وہ ہے مقہورہ۔ مقہورہ کسے کہتے ہیں؟ مقہورہ اس خاتون کو کہا جاتا ہے جس پہ بہت سارے لوگوں نے مل کر ظلم کیا ہو۔ اجرکم علی اللہ۔ ایتھا المظلومۃ المقہورہ، اے مقہورہ بی بی، میں کہوں گا بی بی کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ عجب نہیں جواب ہے، پوری مسجد آئی تھی دروازہ جلانے کے لیے۔ اجرکم علی اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے، آج شب شہادت ہے، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں۔ جب میری بیوی نے رونے آیا گزارو، میں روایت پڑھ رہا تھا، جب جناب زہرا کا دروازہ جل گیا، آدھا جل گیا، تو تنفس سے اس ظالم نے کہا کہ اس دروازے پہ لگت مار کے گرا دے۔ دروازہ جل چکا ہے، اس نے اپنی لگت سے جب دروازہ گرایا ہے تو فضا میں ایک آواز گونج رہی تھی، فضا مجھے سنبھالو۔ اجرکم علی اللہ، فضا مجھے سنبھالو، میرا محسن شہید ہو گیا۔ اور جناب زہرا یہ کہہ کر زمین کی طرف آ گئی۔ رونے آیا زدہ رو، تھک کر نہیں روئیں گے، اپنی آوازوں کو آزاد چھوڑیں گے۔ مولا کو لے جایا گیا، ہاتھوں میں رسی باندھ کر میرے مولا کو لے جایا جا رہا ہے۔ میں آپ کی توجہات کو ایک روایت کی طرف لے کے چلوں۔ نبی کی رحلت کے وقت جبریل نازل ہوئے اور نازل ہو کر فرمایا اللہ نے کہا ہے کہ آپ علی کو بلائیں، آپ اور علی کے ساتھ ایک بات کرنی ہے، ایک پیغام اللہ کا دینا ہے۔ مولا کائنات کو سرکار نے بلا لیا، یا علی جبریل تمہیں کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں۔ جبریل نے آواز دے کر کہا یا رسول اللہ علی سے کہیے کہ اللہ نے علی کو سلام بھیجا ہے۔ میرے مولا علی نے کہا هو السلام ومنہ السلام، وہ خود سلام ہے اور اس کی جانب سے ہی سلامتیاں ہیں۔ جبریل نے کہا یا رسول اللہ علی سے کہیے کہ جو آپ کو غدیر میں دیا گیا تھا وہ سقیفے میں چھین لیا جائے گا، مگر آپ کو تلوار نہیں اٹھانی، آپ کو برداشت کرنا ہے۔ میرے مولا نے فرمایا اگر اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہے تو علی بھی راضی ہے۔ جبریل نے کہا علی سے کہیے کہ اللہ نے پیغام بھیجا ہے کہ تمہاری زوجہ پر تمہارے سامنے ہاتھ اٹھایا جائے گا۔ یہ بچہ پوچھتا ہے، یہ جوان پوچھتے ہیں مولا کائنات کہاں تھے جب بی بی پہ دروازہ گر رہا تھا، جب بی بی کو زخمی کیا جا رہا تھا، مولا کہاں تھے؟ مولا گھر میں تھے، مولا دیکھ رہے تھے۔ علی کو سمجھنے کے لیے دماغ بھی عالی کرنا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ علی سے کہیے کہ آپ کے سامنے آپ کی زوجہ پہ دروازہ گرے گا، آپ کی زوجہ پر ہاتھ اٹھایا جائے گا اور آپ کو برداشت کرنا ہوگا۔ میرے مولا نے سنیں گے کیا ہوا؟ یہ روایت پڑھ کر پڑھ رہا ہوں، میرے مولا نے ایک چیخ ماری ہے۔ بھائی ہماری تو چیخیں نہیں نکل رہی، میرے مولا نے چیخ ماری ہے، گریہ کیا ہے، اور روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ فرمانے لگے اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہے تو علی بھی راضی۔ اجرکم علی اللہ۔ جبریل نے کہا ہے اللہ کے رسول اب فاطمہ زہرا کو بلائیے۔ اللہ اکبر۔ جناب زہرا کو بلایا گیا، 3 مرتبہ اپنے بابا کے پاس گئی ہیں جناب زہرا جب میری بیوی کے ہاتھ میں زخم پڑ گئے تھے چکی چلا چلا کر۔ جا کر بابا سے کہوں بابا ایک کنیز دے دیجئے جو میری گھر میں مدد کرے، مگر 3 مرتبہ گئی اور اپنے بابا سے کنیز یعنی دنیا نہیں مانگ سکی۔ کنیز دنیا ہے، خدمت گزار دنیا ہے، میری بیوی نے دنیا نہیں مانگی، واپس آ گئی۔ 30 مرتبہ جب بیوی واپس آئی تھی تو رسول آ گئے گھر میں، اے فاطمہ تم جب آتی ہو تو ایسا لگتا ہے کچھ کہنا چاہتی ہو مگر تم اسے مانگتی نہیں ہو۔ مولا کائنات نے آواز دے کر کہا یا رسول اللہ ذرا فاطمہ سے کہیے ہاتھ کھول کر دکھائے۔ مجھے جلدی نہیں ہے، آپ کو بھی جلدی نہیں ہونی چاہیے۔ جناب زہرا نے اپنا ہاتھ کھول کر دکھایا، بیوی کے ہاتھ پہ زخم تھے، بیوی کا ہاتھ زخمی تھا۔ سنیں گے کیا ہوا؟ نبی نے آگے بڑھ کر فاطمہ کا ہاتھ چوم لیا۔ فاطمہ یہ کیا ہو گیا؟ نبی سے بھی تو کوئی پوچھے، شب شہادت زہرا ہے، ایک باپ کو تو پرسوں کہنا ہے۔ نبی نے ہاتھوں کا بوسہ لیا، فاطمہ یہ کیا ہو گیا؟ فرمایا بابا اللہ اکبر، چکی کے چوب سے میرا ہاتھ زخمی ہو گیا ہے۔ فاطمہ کیا چاہتی ہو؟ نہیں کہہ پا رہی۔ فاطمہ کنیز چاہتی ہو؟
فاطمہ تمہیں میں ایک ایسا نسخہ دے دوں، ایک ایسی چیز دے دوں جو تم دنیا سے مبرہ ہو جاؤ۔ 34 مرتبہ اللہ اکبر کہو، 33 مرتبہ الحمدللہ کہو، 33 مرتبہ سبحان اللہ کہو۔ میری بیوی کے پاس ایک سیاہ رنگ کی ڈوری تھی، ایک دھاگا تھا، بیوی نے اس کے 34 دانے بنائے، گرہیں لگائیں، اور جب جنگ احد میں حضرت حمزہ شہید ہو گئے تو بیوی پھر قبر حمزہ سے مٹی اٹھا کر لائی، اور حضرت حمزہ کی قبر سے بیوی نے ایک تسبیح بنائی، یعنی مٹی کو گوندھ کر اس کی تسبیح بنائی۔ بیوی کو کنیز نہیں ملی، بیوی اپنے بابا سے کنیز نہیں مانگ رہی، کہا اے جبرائیل، اے اللہ کے رسول، اللہ نے پیغام دیا ہے کہ فاطمہ کو سلام کہیے، اللہ کا پیغام ہے۔ میری بیوی نے بھی وہی جملے کہے، هو السلام ومنہ السلام، وہ خود سلام ہے اور اسی کی جانب سے سلامتیاں ہیں۔ کہا آپ فاطمہ سے کہیے ساری زندگی تم نے دنیا نہیں مانگی، آپ آمادہ ہیں؟ ساری زندگی تم نے اپنے بابا سے کنیز بھی نہیں مانگی، ساری زندگی تم نے اپنے بابا سے دنیا نہیں مانگی، کب تم نے دنیا نہیں مانگی، اب تمہیں اپنے بابا کی رحلت کے بعد فدق مانگنا ہے۔ اللہ اکبر! جو بابا سے کنیز نہ مانگے وہ دروازہ گرانے والوں سے باغ مانگے۔ اجرکم اللہ، تھکے نہیں عزادارو، آوازوں کو آزاد چھوڑیں، بڑا امتحان ہے فاطمہ زہرا کا۔ مزاج میں نہیں ہے، خلقت زہرا میں نہیں ہے مانگنا۔ کہا فاطمہ تمہیں باغ مانگنا ہے، فدق مانگنا ہے جو تمہارا مال چھینا جائے گا۔ میری بیوی نے آواز دے کر کہا کہ اللہ اور اللہ کا رسول یہی چاہتا ہے تو فاطمہ یہ کرے گی۔ کتنا امتحان ہو گیا۔ راضیہ، میری بیوی کا ایک لقب راضیہ، مرضیہ، یہ روایت سے ہے۔ بیوی کے دروازے پہ تھکے نہیں، مجھے بھی جلدی نہیں ہے، بیوی کے دروازے پر آگ لگ گئی۔ مقہورہ کی بات ہو رہی ہے۔ مقہورہ کسے کہتے ہیں؟ جس پہ بہت سارے لوگ ظلم کریں۔ بیوی کا دروازہ جل گیا، بیوی کا پہلو شکستہ ہو گیا، غش کھا کر زمین پر ہے۔ جیسے ہی افاقہ ہوا، یہ نہیں دیکھا کہ میرا پہلو شکستہ ہے، میرا محسن شہید ہے، میں زخمی ہو گئی ہوں، اپنا درد بھول گئی۔ فاطمہ فوراً سوال کیا، بتاؤ علی کہاں ہے؟ بتاؤ علی کہاں ہے؟ فضہ میرے علی کہاں ہے؟ فضہ نے کہا ہے بی بی علی کو گرفتار کر کے لے گئے۔ اب تو میرے بچوں پر اور جوانوں پر اور بہت سارے سوال کرنے والوں پر روشن ہے کہ ان بازوؤں میں تو 25 سال کے بعد صفین میں وہی دم تھا جو احد میں اور خیبر میں تھا۔ یہ علی نے رسن کیسے بنوا لی؟ نبی نے فرمایا تھا، اللہ نے پیغام بھیجا تھا۔ کہنے لگے وہ علی کو لے جا رہے ہیں۔ میری بیوی نے جیسے یہ سنا کہ علی کو لے جائیں گے، لے گئے، بیوی اپنے ڈیہوڑی سے باہر آئیں۔ سامنے کچھ لوگ تھے جو علی کو لے جا رہے تھے، دور سے آواز دے کر کہا خلو ابو الحسن، آواز دے کر فرماتی ہیں ابو الحسن کو چھوڑ دو۔ کسی نے جواب نہیں دیا۔ بیوی نے پھر فرمایا ابو الحسن کو چھوڑ دو۔ اللہ اکبر! بیوی کی آواز بلند ہو رہی ہے، ابو الحسن کو چھوڑو، علی کو چھوڑو۔ کسی نے جواب نہیں دیا۔ سلمان روایت کرتے ہیں جب سیدہ نے 3 مرتبہ حجت تمام کر دی، علی کو چھوڑو، اور کسی نے جواب نہیں دیا، تو میری بیوی نے اپنے سر پر ہاتھ رکھ کے فرمایا علی کو چھوڑ دو ورنہ میں بال پریشان کر رہی ہوں۔ سلمان کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا مسجد نبوی کی دیواریں فضا میں اٹھ رہی تھی اور مسجد اتنی فضا میں اونچی ہو گئی تھی کہ گھوڑا گزر سکتا تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میرے مولا کی میرے ملک کے مڑ کر دیکھا، آواز دے کر کہا فاطمہ اپنے بال پریشان نہ کر، آج قیامت آ جائے گی۔ اس لیے کہ معصومہ کا رو رہے ہیں نا، معصومہ کا ایک بال اگر آسمان دیکھ لے تو قیامت آ جائے گی۔ معصومہ کا ایک بال اگر آسمان دیکھ لے تو قیامت آ جائے گی۔ میں کہوں گا سلام ہو زینب کبریٰ پر۔ کوفے کے بازار میں بھی واہ حجابہ کے نوحے، شام کے رستوں میں بھی واہ حجابہ کے نوحے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ حق ادا کر رہے ہیں، اس سے زیادہ آوازیں اونچی ہونی چاہیے۔ جسے رونا نہیں آ رہا وہ آواز نکالے، بیوی دیکھ رہی ہیں۔ اجرکم اللہ۔ جناب زہرا آگے بڑھی، علی نے روک دیا، سیدہ بال پریشان نہیں کرو۔ جناب زہرا آگے بڑھی، آیت اللہ شیخ عباس قمی نے روایت لکھی ہے، ایک مرتبہ جناب زہرا آگے بڑھی، میرے مولا کے کمر میں پٹکا بندھا ہوا تھا۔ تھکے نہیں عزاداروں، مجھے مصائب پڑھنے ہیں، ابھی میں نے شروع کیے ہیں۔ جناب علی کے کمر میں پٹکا بندھا ہوا تھا، پہلے زمانے میں کپڑا باندھتے تھے، میرے مولا کے کمر میں پٹکا بندھا ہوا ہے، رومال بندھا ہوا ہے، کپڑا بندھا ہوا ہے۔ جناب زہرا آگے بڑھی، علی کے کمر میں بندھے ہوئے کپڑے میں اپنا ہاتھ دے دیا۔ بڑا سخت جملہ ہے، شیخ عباس نے لکھا ہے، بی بی نے علی کے کمر میں بندھے ہوئے کپڑے میں اپنا ہاتھ دے دیا۔ وہ علی کو کھینچ رہے تھے، زہرا علی کو روک رہی تھی۔ وہ علی کو کھینچ رہے تھے، زہرا علی کو روک رہی تھی۔ بڑا سخت جملہ ہے رونے والوں کے لیے، میری بیوی کے پیر زمین پر خط کھینچ رہے تھے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کیا ہوا؟
اب کیا ہوا؟ ایک مرتبہ اسی ظالم نے اپنے غلام کو جس نے دروازہ جلایا تھا آواز دے کر کہا زہرا کو چھڑا، تلوار کا دستہ نکالا، میری بیوی کے بازو پر کیسا مارا، زہرا کا ہاتھ چھٹ گیا، آواز دی علی تمہیں اللہ کے حوالے۔ مجلس بھرپور ہو گئی ہے، امام زمانہ ہماری مجلس پہ نگاہ کریں، مولا یہ سب آپ کی دادی کو رو رہے ہیں، بلائیے اپنی مجلس میں صاحب العصر کو، مولا ہم سے پرسہ لینے آ جائیے۔ چند دن کے بعد ابو مختار نامی شخص دربار بھرا ہوا ہے، مالیات جمع کی جا رہی ہیں، ٹیکس، حکومتی ٹیکس جمع کیا جا رہا ہے، تمام صحابہ کرام بیٹھے ہیں، سلام ہو علی پر، علی بھی بیٹھے ہیں۔ ایک مرتبہ لوگوں نے دیکھا کہ ایک ابو مختار نامی شخص ہے، ثانی نے کہا کہ اس سے مالیات اور ٹیکس معاف ہے۔ ابو مختار کو آواز دے کر کہا، کچھ دیر کے بعد قنفذ آیا 20,000 درہم لے کر۔ قنفذ کون ہے؟ وہی ہے جس نے دروازہ گرایا ہے۔ قنفذ کون ہے؟ جس نے بیوی پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ قنفذ 20,000 درہم لے کر مالیات کے لے کر آیا۔ اسی ثانی نے کہا کہ یہ تمہیں میں نے معاف کر دی ہے۔ محفل برخاست ہو گئی، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو جناب حذیفہ یمان نے کہا کہ ابو مختار تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس سے مال معاف کر دیا جائے، اس لیے کہ ابو مختار نے بہت اچھا کلام سنایا تھا، لیکن قنفذ سے مال کیوں معاف کر دیا؟ سنیں گے کیا ہوا؟ میں اس روایت کو پڑھ کر پڑھ رہا ہوں۔ ایک مرتبہ مولا نے سر پکڑا، مولا علی نے اپنا سر پکڑا اور گردن جھکا کے رونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا علی آپ ایسے کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا تمہیں نہیں پتا کہ قنفذ سے مال کیوں واپس کیا ہے؟ تمہیں نہیں پتا یہ کس بات کا انعام ہے؟ تمہیں نہیں معلوم کہ یہ 20,000 رقم واپس کیوں گئی ہے؟ میرے مولا نے فرمایا یہ انعام ہے فاطمہ کو مارنے کا۔ اجرکم اللہ، تھکے نہیں عزاداروں، بڑے سخت مرحلے ہیں حضرت زہرا کے مصائب کے۔ میں اتفاق سے آج یہ روایت پڑھ رہا تھا امام جعفر صادق سے، کسی نے پوچھا مولا اگر رونا آ رہا ہو تو کس پہ روئیں؟ مولا اگر رونا آ رہا ہو تو کس پر روئیں؟ میرے مولا نے فرمایا یا کربلا پر رو یا زہرا پر رو، یا ماں پر رو یا بیٹے پہ رو۔ کون فرما رہے ہیں؟ امام جعفر صادق فرما رہے ہیں۔ اور اس کے بعد امام خود رونے لگ گئے، امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور روتے ہوئے میرے چھٹے امام نے یہ جملے فرمائے، جو جملے آپ کو سنا رہا ہوں تاکہ آپ کا گریہ بڑھے۔ میرے مولا نے فرمایا جب محشر میں سواریاں آئیں گی، اب سنیں کیا ہوگا۔ مولا فرماتے ہیں جب محشر میں سواریاں آئیں گی تو دو بیویاں، ایک کا نام ہے ختیجہ اور ایک کا نام ہے فاطمہ بنت اسد، یہ دو بیویاں ایک چھوٹے سے بچے کا خون آلود لاشا لائیں گی۔ نہیں تھکے نہیں عزاداروں، محشر میں جب سواریاں آئیں گی، محشر میں جب آمد ہوگی تو دو بیویاں ایک چھوٹے سے بچے کا لاشا لائیں گی، خون بھرا بدن ہوگا، اور یہ دو بیویاں لے کر آئیں گی۔ ان دو بیویوں کا اس بچے سے کیا رشتہ ہے؟ امام فرماتے ہیں وہ محسن کا لاشا ہوگا۔ نہیں تھکے نہیں، آوازوں کو آزاد چھوڑیں، وہ محسن کا لاشا ہوگا۔ ایک دادی ہے ایک نانی ہے، اس بچے کی ایک دادی ہے ایک نانی ہے، وہ لاشا لے کر آئیں گی، اور ان کے پیچھے پیچھے اس بچے کی دو پھوپھیاں ہیں، ام ہانی اور جو سیمہ، یہ اس بچے کی دو پھوپھیاں ہیں، اور ان کے پیچھے اسما بنت امیس ہیں، اور یہ بیویاں نوحہ کرتی ہوئی آ رہی ہوں گی۔ لیکن جب لاشا لے کر وسط میدان میں پہنچیں گے تو یہ دادی اور نانی آواز دے کر کہیں گی کہ ان کی ماں کہاں ہے، اس بچے کی ماں کہاں ہے، اور اس وقت میں آواز دی جائے گی کہ فاطمہ زہرا کو بلایا جائے۔ اب سیدہ محشر میں آئیں گی، رو رہے ہیں صداروں، اب بی بی کی محشر میں سواری آئے گی، اور جیسے ہی سیدہ زہرا کی سواری عرش الہی کے قریب آ کر ٹھہرے گی تو میری بی بی مہار پکڑے ہوئے شخص سے کہیں گی جو بی بی کی سواری لے کر آ رہا ہے، اس سے کہیں گی یہاں سواری روک دے، اور جب سواری رک جائے گی تو عرش کو دیکھ کر بی بی کہے گی بے ای ذنب قتلت، میرے بچوں کو کس جرم میں مارا گیا۔ بس عزادارو آپ رو رہے ہیں، مقہورہ اس بی بی کو کہتے ہیں جس پہ بہت سے لوگوں نے ظلم کیا،
اور بی بی کے زیارت نامے میں ایک لقب اور ہے اور وہ ہے مجتہدہ. مجلس کو ختم کر رہا ہوں, ماتم کریں گے. وہ ہے مجتہدہ. اور مجتہدہ لغت میں اس اونٹنی کو کہتے ہیں جس کے سامنے اس کے بچے کو نہر کیا جائے. لغت میں وہ اونٹنی مر جاتی ہے, جس اونٹنی کے سامنے اس کا بچہ نہر وہ مر جاتی ہے. اور اصطلاح میں فاطمہ زہرا کو کہا جاتا ہے. میری بیوی اس لاشے کے ساتھ آ کر کہیں گی بے ای ذنب قتلت, مجھے اللہ آج جواب چاہیے میرے بچوں کو کس جرم میں مارا, میرے بچوں کو کس جرم میں مارا. آواز آئے گی حضرت اہدیت کی, اے فاطمہ آج تمہیں انصاف ملے گا. جناب زہرا فرمائیں گی یا اللہ مجھے حسین ایسا دکھا جیسے عصر عاشورہ تھا. نہیں, لوگ آوازوں کا آزاد چھوڑیں. مجھے حسین ایسا دکھا جیسے عصر عاشورہ تھا. آواز آئے گی فاطمہ نہیں دیکھ پاؤ گی. بی بی کہیں گی یا اللہ میں ان محشر میں آنے والوں کو بتانا چاہتی ہوں میرے جگر پر کیا گزری. آواز آئے گی وسط محشر میں دیکھو, محشر کی زمین کو بلند کر دیا جائے گا اور وسط محشر میں جب سب مڑ کر دیکھیں گے اور جناب زہرا دیکھیں گی تو کیا دیکھیں گی؟ حسین زخموں سے چور گھوڑے سے زمین کی طرف آ رہے ہیں, ایک ظالم سر قلم کر رہا ہے. فاطمہ یہ دیکھ کر زمین پر گریں گی, آواز بلند ہوگی یا حسین. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. ایک منزل مصائب اور لے لیں اللہ تعالیٰ. بھرپور گریا ہو گیا, بہترین آپ نے خدمت کی ہے, اللہ اس کا بہترین ثواب عطا کرے. میری بیوی نے وصیت کر دی یا علی مجھے رات کو غسل دیجیے گا, یا علی مجھے رات کو کفن پہنائیے گا, اور اے علی میرے جنازے میں انہیں مت آنے دیجیے گا جنہوں نے میرا محسن شہید کر دیا, جنہوں نے میرے اوپر دروازہ گرا دیا. رات کی تاریکی میں مجھے دفنا دیجیے گا. مولا کائنات نے رات کی تاریکی میں بی بی کو غسل دیا, کفن پہنایا. اللہ اکبر. میں اسے مظلومیت کہوں یا فضیلت زہرا کہوں کہ غسل کون دے رہا ہے؟ مولا کائنات غسل دے رہے ہیں. سلمان کہتے ہیں میں کوچے میں تھا, میں نے چیخ مار کے علی کے رونے کی آواز سنی. علی چیخ چیخ کے رو رہے ہیں. میں نے بعد از تدفین زہرا علی سے پوچھا مولا آپ جیسا صابر امام تو کوئی نہیں ہے, مگر آپ کے رونے کی آواز کوچے تک آ رہی تھی. سلمان کو کھڑا کیا ہوا تھا, آنے والے سے کہو کہ ہم تمہیں بتائیں گے, ہم جنازے میں کسی کو شریک نہیں کریں گے. سلمان کہتے ہیں مولا آپ جیسا صابر امام تو ہم نے نہیں دیکھا. حضرت نے فرمایا سلمان غسل دیتے ہوئے جب میرا ہاتھ بطول کی پسلیوں تک آیا, اجرکم اللہ, فاطمہ کی 2 پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی. فاطمہ کے بازو پر جیسے تعویذ باندھا جاتا ہے نا, ایسے فاطمہ کے بازو پر گٹھلیاں تھیں. وہ جو دستہ شمشیر مارا گیا فاطمہ کے بازو پر گٹھلیاں تھیں. فاطمہ کی 2 پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی. فاطمہ نے مجھے نہیں بتایا. میرے مولا نے غسل و کفن دیا, آمادہ کیا, اور ایک مرتبہ آواز دے کر کہا ہلمو یا حسن, اے حسن جلدی آؤ, اے بیٹا حسین جلدی آؤ, اے زینب آؤ اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو. وہاں سے امام حسن دوڑے, پیر پکڑ کر بیٹھ گئے اماں کے. جناب زینب آگے بڑھی, ماں کے کان میں کچھ کہنے لگی, پیشانی کا بوسہ لینے لگی. جناب ام کلثوم آگے بڑھی, سینے پر سر رکھ دیا. کیا دیکھا؟ حسین دور کھڑے ہوئے رو رہے ہیں. آواز دے کر کہا بیٹا حسین اب قیامت میں ملاقات ہوگی, اپنی ماں کا دیدار کر لو. تو وہیں سے ایک جملہ کہا بابا میری ماں جب مجھے قریب آتے دیکھتی تھی اپنے ہاتھ پھیلا دیتی تھی, مجھے سینے سے لگاتی تھی. آج حسین یتیم ہو گیا, آج حسین کی ماں مر گئی ہے, اس لیے کہ ماں گلے سے لگانے کو تیار نہیں ہے. بس یہ سننا تھا. بندے کفن کھلنا شروع ہوئے, سیدہ کے دونوں ہاتھ برآمد ہو گئے. حسین دوڑتے ہوئے آئے, اپنے ماں کے سینے سے لگے. 2 رونے کی آوازیں آنے لگی. عزتارو 2 رونے کی آوازیں آنے لگی. راوی کہتا ہے 2 رونے کی آوازیں آنے لگی. ایک حسین کی آواز تھی, ایک فاطمہ کی آواز تھی. آواز دی فاطمہ سے حسین کو علیحدہ کر لو. عرش الہی پر گریا ہے, کائنات میں کوہرام ہے. آج حسنین یتیم ہو گئے.